کے ساتھ اور آپ کی بھی گہری نظر ہوگی، سوال پوچھا ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب بھی ہوگا، لیکن آپ مجھ سے جواب چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان جو ہے بحیثیت مجموعی نہ کبھی کوئی اس قسم کا سمجھوتا کر سکتی ہے نہ کرے گی، لیکن تشویش بعض اوقات شکوک و شبہات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مطلب سب لوگ جو ہے ان کو تشویش ہے کہ یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر تباہ ہو رہا ہے۔ ہماری کوششیں جو ہیں ایک حد تک برابر ہو رہی ہیں، اس سے آگے برابر نہیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نہیں بول رہا، برطانیہ کی پارلیمنٹ بول رہی ہے، برطانیہ کے جو وزیر اعظم جو کچھ نہیں کہہ رہے، یا وہ جو ہے اس بات اسی طریقے سے، یا روس رشین فیڈریشن جو ہے تو اس کے اوپر خاموش ہے، تو اس سے تشویش بڑھتی ہے۔ میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی پاکستانی قوم اس کی اجازت نہیں دے، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اس کے اوپر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ کہا کہ محب الوطن لوگ بھی جو ہے ان کے ذہن میں وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کے ذہن میں جو ہے اس قسم کا وسوسہ سر اٹھاتا ہے کہ شاید ایسا ہو۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان جو کچھ کر لے کشمیری آزادی لے کے رہیں گے۔ اگر میں مہاراجہ کو نہیں مانا، ہندوستان کو 73 سال تک نہیں مانا، اور وہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خون دے رہے ہیں، تو ان سے کون آزادی چھین سکتا ہے؟ کر لے ہندوستان۔ میں لوگوں کو یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ گزشتہ صدی یعنی یہ 2021 ہے تو 1921 میں برطانیہ کے پاس اتنی بڑی ریاست تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد جس میں سورج غروب نہیں ہوتا، آج کدھر ہے برطانیہ؟ تو ہندوستان کا بھی شیرازہ لکھے گا جس قسم کے اس نے جارحانہ اقدامات کیا اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف اور اپنی خود آبادی کے خلاف، اور جموں و کشمیر کے علاقے میں جو ایک متنازع علاقہ ہے جس سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں ایک فورن آکوپیشن فورس کے طور پر وہاں موجود ہے۔ میں نے صحافی حضرات کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ جو ہے بائی اینڈ لارج محفوظ ہیں، تو اس وجہ سے بے حد خوشی ہوئی کہ جو کووڈ-19 ہے اس کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، بشمول صحافیوں کے، تو مجھے تسلی دلوائی کہ اتنی زیادہ جو ہے لوگ وہ اس کی زد میں نہیں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور عروس البلاد ہے، اور یہ شہر جو ہے جب سکون میں ہو، جب ترقی کر رہا ہو، اور جب اس میں جو ہے باہر سے لوگ سرمایہ کار آ رہے ہیں، ملک بھر سے جو ہے لوگ آ رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ اطمینان رہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے اور اس کے بعد مزید ترقی کرے گی۔ تو اس لیے جب بھی میں یہاں حاضر ہوتا ہوں کراچی میں تو آپ کی پریس کلب میں ضرور حاضر ہوتا ہوں، اور یہاں کی جو ہے جو کاروباری حضرات ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو آج یہ میرے لیے بہت ہی باعث عزت بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ سیکریٹری صاحب نے فرمایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں سر فہرست کون سی چیز رکھنا چاہتا ہوں ایجنڈے کو جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو سر فہرست ہے کہ جو قابض افواج ہیں اور ہندوستان کے جو فسطائی حکمران ہیں، نریندر مودی اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھی ہیں اور راستے مل کر جو ہے ان نے کشمیر کے اوپر نہ صرف حملہ کیا ہوا ہے، وہاں جنگ چھیڑی ہوئی ہے، طویل جنگ چھیڑی ہوئی ہے، بلکہ اب باہر سے ہندو کو لا کے آباد کر رہے ہیں۔ تقریباً 20 سے 30 لاکھ کے قریب ہندو جو ہے مقبوضہ علاقے میں پچھلے 7-8 مہینوں میں آباد کر دیے گئے، ان کو ڈومسائل سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ آپ کسی بھی شہر کے بارے میں، بڑے شہر کے بارے میں تصور کیجیے، کسی علاقے کے بارے میں تصور کیجیے کہ اگر وہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک مذہب کو چن کر لائے جائے تاکہ یہ جو مذہبی تناسب ہے، یہ آبادی کا تناسب ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے، تو جموں و کشمیر کی جو آبادی ہے وہ تقریباً میرے حساب سے 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب، اور اس میں سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ 50, 60, 70 ہندو جو ہے نئے علاقے آباد کیے جائیں، جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ مثلاً جو ان کے افواج ہیں، قابض افواج ہیں، قابض حکمران ہیں، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کشمیر کی نہیں ہے، ہماری زمین ہے، اس کے اوپر وہ قبضہ کرتے ہیں، غیر قانونی آباد کاری کروا رہے ہیں۔
تو اس کے علاوہ ہر روز آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سکون سے بات کر رہے ہیں، لیکن آج کی شام جو ہے وہ کشمیر کے لیے ایک ماتم کی شام ہوگی، مقبوضہ جموں کشمیر میں ماتم کی شام ہوگی، کیونکہ آج شام جو ہے درجن بھر نوجوان شہید ہو چکے تھے اور ان کو جعلی مقابلوں میں مارا جاتا ہے، ان کو جو ہے بغیر کسی وجہ سے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یا کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں ان کے اوپر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ جو بات پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو ہے ایک قسم کی قیامت، ایک قسم کی کربلا ہے جو ہر روز کشمیریوں کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ تو پھر جو ہے وہاں ہماری عورتیں، بچے، ان کی عزت، ان کی زندگیاں کچھ محفوظ نہیں ہیں۔ ایک درندگی ہے، بربریت ہے، ایک دہشت گردی ہے جس کا بازار گرم ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جی یہ جو ہو رہی ہیں، جو بھی سرگرمیاں وہاں ہو رہی ہیں، یہ جرائم ہیں، یعنی بین الاقوامی قانون کی روح سے، کسی بھی انسانی ضابطے کی روح سے یہ جرائم ہیں، لیکن بالخصوص بین الاقوامی قانون کے تحت یہ جرائم ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ایک پوری نسل جو ہوتی ہے تو سارا مغرب جو ہے وہ جاگ ہوتا ہے۔ کسی جانور کا قتل کیا جائے، کہتے ہیں کہ یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہے، یا کہتے ہیں کہ جی جانوروں کو جو ہے مہم ہے کہ جی ان کو چڑیا گھروں میں مت رکھو، لیکن جب پورے کشمیری جو ہیں وہ ایک پنجرے میں بند ہیں، وہ ایک اجتماعی قید خانے میں ہیں، کانسنٹریشن کیمپ میں، یعنی پورا کشمیر محسوس ہے اور اس میں جگہ جگہ جو ہے قید خانے اور عقوبت خانے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد آپ چلے جائیے ادھر ہندوستان کی طرف، شمالی ہندوستان، وہاں جا کے انہوں نے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کو قید کیا ہوا، نہ وکیل ہو سکتا ہے، نہ رشتہ دار اس سے مل سکتے ہیں، نہ کوئی اپیل ہو سکتی ہے، 2 سال کے لیے جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو تفصیلات ذرا بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کراچی بڑا شہر ہے، ہر قسم کی یہاں سرگرمی ہوتی رہتی ہے، اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ توجہ بڑھتی نہیں چاہیے۔ اگر کشمیر کے لوگ جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل مانتے ہیں، وہ کسی کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے تو ریاست پاکستان ہے، اس کے لوگ ہیں 22 کروڑ آباد ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں نے شہادت دی ہے، کچھ لوگ جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ میں یعنی کراچی گوادر سے گجرات تک گیا ہوں اور اس کے بعد دلی بلتستان گیا، وہ ساری قوم کھڑی ہوئی ہے کشمیر کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ توجہ بڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جن جرائم کا میں نے ذکر کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بات کرنا چاہوں، ٹھیک ہے جموں کشمیر میں وہاں پہ وہ کچھ کر رہے ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ تو سوا مودی میں اگر وہ ان سے فوج وہاں گھس سکتے تو ہمارے سب تنخواہیں لینے کے لیے اس کا میں بات فوج آپ کی ہے اور اس کے بارے میں ایسا نہ کہیے کیونکہ ہندوستان خوش ہو، میں اور بھی وجوہات بنا سکتا ہوں کہ کیوں ایسا نہ کہیے، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر دلی میں لوگ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ جناب ہر فوج کو تنخواہ دی جاتی ہے، تو یہ جو اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں دنیا کی کوئی ایسی فوج نہیں جس سے تنخواہ نہ دی جاتی، تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ اس وقت پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، آزاد کشمیر کا دفاع، بلتستان کا دفاع، پورے پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کم کام ہے، کیونکہ ہندوستان جو ہے اس میں سارے کے سارے جو پوری فورس ہے اس کا 2/3 جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پاکستان کے بارڈر کے اوپر کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے۔ تو کون بچا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر آبادیاں محفوظ ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو جارے ہے، جو دشمن ہے، اس نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو ملیا میٹ کر دیں، سوائے ہستی سے مٹا دیں۔ اچھا، آپ کا سوال جو چھپا ہوا سوال ہے اس میں یہ نہیں ہے، تو چھپا ہوا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں حملہ کر رہے، ٹھیک ہے جی، یا یہ کہ ہم کیوں نہیں گریلا وارفیئر کر رہے ہیں وہاں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان ہے اور کشمیری مل کر تقریباً 6 جنگیں لڑ چکے ہیں کشمیر کے لیے۔ ایک 1947 کی جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے لڑی تھی،
एक 1948 में जो अफवाज पाकिस्तान और कश्मीरियों ने मिलकर आज़ाद कश्मीर के लिए बल्तिस्तान के लोगों ने लड़ी, एक 1965 की थी, 71 में जो दफाए जम्मू कश्मीर किया गया था, उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है हजारों जो है मुजाहिदीन पाकिस्तान से उठ के गए थे, जिन्होंने वो गरेला वॉरफेयर या एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया, और उसके बाद 1999 की आखिरी जंग हुई जो कि कारगिल पे हुई। तो ये नहीं कि हम जंग नहीं कर सकते, जंग करने से घबराते हैं। अभी ये है कि असल बात ये है कि अगर आप कराची का, आपने बल्कि मेरी इस बात को सही कर दिया, कराची में या मुजफ्फराबाद में या गिलगित बल्तिस्तान में या जो रावलाकोट या मीरपुर में या मैं लंदन में चला जाऊँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी, वो सारे के सारे वही सोच सकते हैं जो आप कहते हैं कि जनाब हम कुछ करके फौजी कार्रवाई क्यों नहीं करें। तो उसका भी वक्त आएगा, और ये सब लोगों को मैं कहता हूँ कि आप आवाज़ बुलंद बवाम दहल करें कि हम कश्मीर का दिफा करें और उसमें अस्करी ज़राए भी इस्तेमाल करें। यही हिंदुस्तान को ये खुली छूट नहीं है कि वो हमारी कौम को साफ करेगा, वक्त हम चुनेंगे। जो जंग हिंदुस्तान ने शुरू किया, एक पुराना बयान है, उसकी कई मतलब वजाहत भी आ चुकी है। वो असल में ये बात तो आपने सही कही कि जो दोनों तरफ के कश्मीरी हैं और खुद पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो खूनी लकीर है या जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन, ये खत्म हो। क्योंकि मैं कल जो है कल परसों जो है वो दोबारा से फुटेज देख रहा था, और आपने उस जगह का भी देखा होगा जो जम्मू कश्मीर से लोग हैं, आज़ाद कश्मीर से, एक ऐसी जगह है जो दरिया के आर पार जो है रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आते हैं। तो ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, ये एक कौमी अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है जिसका हम सामना कर रहे हैं। उस वक्त जो है जो बयान दिया गया था, उसके बाद जो है खुद वज़ीर आज़म की तरफ से, उनके जो है वज़रा की तरफ से वजाहत आ चुकी है कि उनका ये मतलब कि उस वक्त जो है कि उधर जो है दूसरी तरफ जब लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे साथी जो है आज़ादी के मतवाले जो वहाँ जा रहे थे, जोश व खरोश से जा रहे थे, तो हिंदुस्तान बंदूकें तान के खड़ा हुआ था। वो एक बहाना चाहता था कि पाकिस्तान ने हमला करवा दिया हमारे, और वो इलाका उनका नहीं है लेकिन उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि अब ये बयान जो था ये वो जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बहुत पहले आया था और इसके बारे में वजाहतें आ चुकी हैं। ख़वातीन इस क्लब में नहीं पूछती, सवाल है जी। जावेद कुरैशी मेरा नाम है, INC न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। किससे ताल्लुक? INC न्यूज़, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि माजी में डोनाल्ड ट्रंप सालसी की पेशकश कर चुके हैं, अब यूनाइटेड स्टेट में जो बाइडन साहब आए तो कैसी कोई होप की जा सकती है कि इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट हो? देखिए कि हमारा जो सालसी के बारे में जो पहले पेशकश हुई थी, उसके बारे में हमारा ये ख्याल है कि वो गैर संजीदा कोशिश थी। अगर वो संजीदा कोशिश होती तो उसके कुछ नतीजे सामने आते या वो वाकई जो है सालसी के अमल को आगे बढ़ाते। जो हिंदुस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जब अमेरिका का सदर ये कहता है सालसी की पेशकश करता है तो उससे पहले होमवर्क होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था, और क्योंकि उन्होंने जब ये बयान दिया दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया या बल्कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया था लोकसभा में जाके कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, और कुछ ही अरसे के बाद चंद दिनों के बाद उन्होंने जो है कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया और दोबारा से कब्जा कर लिया। तो जो बाइडन से हमारी ये तवक्को है कि वो क़यादत का मुजाहरा करें। अगर वो सालिस का रोल नहीं अदा कर सकते और शायद अमेरिकी सदर के लिए मुमकिन नहीं होता, तो वो कम अज़ कम ये कत्लेआम को तो रुकवाएं। और वो परेशान रहते हैं जनाब दूसरे खित्तों के बारे में, तो कश्मीर में तो खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। तो इस सिलसिले में अमेरिका अपनी आवाज़ उठाए, वो और कमला हैरिस उन्होंने जो है अपनी इंतखाबी मुहिम में कुछ वादे किए थे उन्हें निभाएं, और उसके अलावा ये है कि वो सलामती काउंसिल को मुतहर्रिक करें। अमेरिका एक बहुत बासर मुल्क है और वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। तो हमें उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए। हम जो है वो सियासी और सफारती ज़राए के हक़ में हैं, एक पुरानी तस्वीर चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अमेरिका की जो बहुत ही दुनिया की ताकतवर कौम है उसके साथ हमारे राब्ते रहने चाहिए, उसकी क़यादत के साथ राब्ते रहने चाहिए। This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.